شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ پیارے دوستو، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ان میں 2 کافر تھے، 2 مومن۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے ذوالقرنین تھے، اور کافروں میں بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ اور تمام روئے زمین کے 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ کافر بادشاہ بخت نصر کو اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کی بادشاہت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بخت نصر کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس نے بیت المقدس کو توڑ ڈالا اور قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور کافی تعداد میں قیدی بنا لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی قید کر لیا۔ کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے اپنے گدھے پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس کو ویران دیکھا اور بنی اسرائیل کی لاشوں کو چیل کوے نوچ کر کھا گئے۔ آپ غمگین ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ آپ نے انگوروں کا شیرہ نکال کر جھولے میں بھر لیا اور گدھے کو رسی سے باندھ دیا، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے۔ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا، بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر دوبارہ آباد کر دیا۔ اس شہر کو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ نے گدھے کو دیکھا تو ہڈیاں گل سڑ کر بکھری ہوئی پڑی تھیں، مگر تھیلے میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ اور پھل بالکل خراب نہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، اے عزیر، کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ تو آپ نے خیال کیا کہ صبح کے وقت سویا تھا، دن ڈھل چکا ہے، دن بھر یا پھر آدھا دن سے کم سوتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں اے عزیر، پورے 100 سال تک سوتے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرو، کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر اور ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحے بھر میں گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، ترجمہ، میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر شہر میں اس جگہ پہنچے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ کسی نے آپ کو نہ پہچانا، آپ بھی کسی کو نہ پہچانتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت مکان کے پاس بیٹھی تھی جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا، عزیر کا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ تو 100 برس سے لاپتہ ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ میری آنکھوں کی روشنی اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کا فالج ٹھیک ہو گیا اور آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر اس نے غور سے دیکھا تو وہ بول اٹھی، میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے سب لوگ مجلس میں جمع تھے، اور اس مجلس میں آپ کا لڑکا موجود تھا جو 118 سال کا ہو چکا تھا، مگر کسی کو یقین نہ آیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے لڑکے نے کہا، میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا،
جو چاند کی شکل کا تھا۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسیح موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے فوراً تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی تھی۔ اگر تم میرے دادا کے انگوروں کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے نشاندہی کی تو زمین کھود کر تورات کی وہ جلد مل گئی جو حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ پھر سب کو یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے، اور ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں، یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور آج تک یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں۔ اسلامی چینل عرفان ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔